السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں افغانستان میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج تقریب حلف وفاداری وہاں کی گئی تھی، جس میں ڈاکٹر عبداللہ اور اشرف غنی دونوں نے الگ الگ حلف لیا۔ دونوں ہی اپنے آپ کو افغانستان کا صدر، دونوں ہی اپنے آپ کو افغانستان کا وزیر اعظم سمجھتے ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر عبداللہ نے خاصا مجمع اکٹھا کر لیا تھا بھاگ دوڑ کر کے نا ادھر ادھر سے، اور اشرف غنی اس لیے بازی لے گیا کہ اس کی تقریب میں ظلم خلیل زاد اور امریکن فورسز کا جو کمانڈر ہے اور دوسرے جو کمانڈر ہیں وہ بھی موجود تھے۔ اس تقریب کی رونق بڑھانے کے لیے اور اپنا خوب سے باطن ظاہر کرنے کے لیے محمود خان اچکزئی، محسن داوڑ، علی وزیر زئی اور اے این پی کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ وہاں موجود تھی۔ ناظرین، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ ہماری حکومت کی کیا پالیسی ہے۔ جب ایک بات دیکھیے، محسن داوڑ اور علی وزیر زئی پر تو بغاوت کا مقدمہ چل رہا ہے، یہ حکومت کیوں ان لوگوں کو اس طرح کھلے عام گھومنے کی اجازت دیتی ہے؟ یہ سازشیں کرتے ہیں جا کے۔ اب آپ کو پتہ ہے جو یہ ڈی آئی خان والا اٹیک ہے، ٹانک والا، اس کے ڈانڈے اس ملاقات سے جوڑے جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب جو بظاہر نظر آتا ہے اسی کی بنیاد پہ رائے قائم کی جاتی ہے نا، تو بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے آخر حکومت ہماری جو ہے یہ ان معاملوں میں اتنی ڈھیلی کیوں ہے؟ یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے بھائی، بڑے حالات خراب ہیں۔ آپ کو پتہ ہے افغانستان میں طالبان 20 سال کے بعد جنگ لڑ کر اس پوزیشن میں آئے ہیں کہ اپنا آپ انہوں نے منوایا ہے۔ تو اب آپ کی یہ ڈرامے بازیاں جو چل رہی ہیں، ان کا حصہ جو پاکستان کے سیاسی لیڈر ہیں وہ بنیں گے، ہیں تو یہ پاکستان کے سیاسی لیڈر ہی نا، یہ کوئی مطلب افغانستان کے تو نہیں ہے۔ وہ تو اپنے آپ کو نہیں مانتے، یہ بات یہ محمود خان اچکزئی تو نہیں مانتا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ جو این ڈی ایس کا ہے چیف، وہ بھی اس کا کوئی رشتہ داری ہے۔ اچھا جی، اشرف غنی جو ہے نا یہ بڑی عجیب و غریب پالیسی ناظرین کھیل رہا ہے، یہ بڑا چلاک اپنی طرف سے آدمی ہے۔ کل وہ ایک تقریب میں باقاعدہ دستخطوں کے ساتھ آرڈر جاری کرے گا کہ طالبان قیدی رہا کر دیے جائیں۔ پہلے وہ ان سے اوت لینے کو کہہ رہا تھا، سب سے پہلے تو اس نے کہا میں نے رہائی نہیں کرنے۔ پھر جب دو ایک چپیڑیں دائیں بائیں لگی ہیں تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی میں کرتا ہوں رہا، لیکن مشروط رہا کروں گا، یعنی حلف نامہ لکھیں کہ دوبارہ یہ میرے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ جو ظاہر ہے کہ دیوانے کا خواب یا دیوانے کی باڑی ہو سکتی ہے نا، وہ کیوں یہ لکھیں گے؟ اس کے بعد جناب اس نے کہا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں اب دستخط کاری دیتا ہوں۔ یہ ظلم خلیل زاد کی موو ہے جس نے اس پہ راضی کیا ہے کہ یہ ٹلنے والی بلا نہیں ہے، یہ اپنا جو ہم نے لکھا کہا ہے نا یہ کر کے جائیں گے، اس لیے بھائی یہ کام نہ کرو۔ اچھا ناظرین، جو حالات ہیں نا وہاں کے وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک منصوبے کے تحت نہ دوبارہ یہ سول وار کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی وہ جو 9/11 سے پہلے والی صورت حال تھی نا، جو مجاہدین آپس میں لڑ رہے تھے، مختلف گروپ بن گئے تھے اور 10-20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہر کمانڈر نے اپنی حکومت قائم کی ہوئی تھی۔ امریکہ یا جو دوسری طاقتیں ہیں نا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو اسی چکر میں آپس میں لڑایا رکھو، کیونکہ خوش بڑے ہوتے ہیں نا آپس میں لڑ کے، تو اپنا الو سیدھا رکھو۔ اچھا جی، بنیادی منصوبہ جو مجھے سمجھ آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ اب طالبان تو کوئی امریکن جو سپاہی ہے نا اس کو اپنی سرزمین پہ نہیں رہنے دیں گے، کسی غیر ملکی کو نہیں رہنے دیں گے۔ اس بات پہ تو وہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہے نا ان کی، اور وہ
کسی بھی لمحے جنگ شروع کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اس لیے امریکہ اس صورت حال سے تو نکلے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرمپ کے الیکشن ہے، اور الیکشن میں یہی اس کے لیے جو ٹرمپ کارڈ ہے، یہ جو اپنے فوجیوں کو نکال کے لے جانا، جیسے کہ پیچھے اوباما نے یہ ڈرامہ کیا تھا آپریشن زیرو نیمو والا، جب یہ اس کو اسامہ بن لادن کو اٹھا کے لے گئے تھے، اللہ جانے پہلے سے لیا ہوا تھا، میری تو کوئی سمجھ سے باہر ہے۔ ابھی تک جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے، میرا تو دل نہیں مانتا، یہ آپریشن فراڈ ہی لگتا ہے مجھے تو۔ اسی لیے تو شاید اس کی رپورٹ ہی دبائی ہوئی ہے۔ پاکستان نے جو انکوائری کمیشن بتایا تھا، اس نے تو رپورٹ لکھ دی ہے، لیکن ابھی تک ہمارے سامنے نہیں لائی جا رہی۔ اچھا ناظرین، مجھے ایک خوف سا ہے، اللہ کرے یہ جھوٹ اور میری پرسیپشن ہے، یہ امریکن بڑے ہوشیار لوگ ہیں، دنیا پہ ایسے رول تو نہیں نہ کر رہے۔ مجھے لگتا ہے یہ زیادہ تو نہیں، لیکن یہ افغانستان کو 2 حصوں میں تو لازمی تقسیم کر دیں گے۔ مجھے کل تک بڑی پکی خبر تھی کہ آج یا کل میں ہزارہ قبائل اور تاجک یعنی رشید دوستم کی طرف سے یہ اعلان ہونے والا ہے کہ وہ طالبان کا ساتھ دیں گے، لیکن یہ معاملہ روک دیا گیا۔ اب یہ امریکن پالیسی یہ ہے کہ نان پشتون جو ہے نا، ان کو ادھر محدود کر دیا نا، جلال آباد کابل تک، اور جو اوپر کے علاقے ہیں یعنی نارتھ کے جو علاقے ہیں وہ ایک الگ افغانستان بن جائے، جو یہ شمالی اتحاد والوں کو جس کی کمانڈ دے دی جائے۔ امریکہ کے لیے ناگزیر ہے جناب افغانستان میں بیٹھنا۔ اب آپ کیا بچوں والی باتیں ہم کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ نہیں دیکھے، امریکہ کو نارتھ میں اگر اڈا ملتا ہے نا، تو تبھی تو وہ روس اور چین کی نگرانی کر سکتا ہے یہاں سے، اور پھر جو اس کی سینٹرل ایشیا کی اسٹریٹجی ہے وہ ساری اس نے یہاں سے بیٹھ کے کمانڈ کرنی ہے۔ اگلی جو دنیا ہے نا جناب، وہ تیل کی نہیں ہے، وہ معدنیات کی ہے، اور یہ خطہ مالا مال ہے۔ اللہ نے کیسے کیسے ذخائر اس کے نیچے رکھے ہوئے ہیں، $1 ٹریلین کے ذخائر معاہد ہو رہے ہیں بھائی۔ 30 تو چائنیز کمپنیاں جو ہیں نا وہ یہاں آ چکی ہیں، اور ابھی امریکنوں کی باری لگنے والی ہے۔ اچھا، جو منرل ہے نا، زیادہ جو قیمتی منرل ہے وہ یہ نارتھ میں ہی ہے، اور نارتھ سے ہی زیادہ سلسلہ جو ہے نا سینٹرل ایشیا کا ملتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ تو ہیں اس کے امریکہ کے ارادے کہ تدبیر کنت بندہ تقدیر کنت خندہ۔ امریکہ کا تو پہلے یہ بھی ارادہ تھا کہ وہ کچل ہی دے گا ان کو، پشتونوں کو، اور جو اس نے جس طرح کا حملہ کیا تھا تورا بورا، اور یہ طالبان کا تو نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن وہ تو نہیں مٹا، وہ تو ابھی تک اپنی جگہ قائم دائم ہے۔ تو یہ بھی ممکن نہیں نا کہ اس طرح آسانی کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ کامیابی ہو جائے۔ طالبان نے بھی کوئی کچی گنیاں تو نہیں کھیلی۔ پھر آپ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ اس سے مانے یا نہ مانے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس کھیل کا مرکزی کھلاڑی نہیں ہے۔ اس خطے میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر عمل میں نہیں آ سکتی۔ پاکستان نے بھائی بہت قربانیاں دی ہیں اس کے لیے، اپنی پوزیشن بڑی مضبوط کی ہوئی ہے پاکستان نے۔ آپ یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو ہے پاکستان چپ کر کے بیٹھا رہے گا اور صرف سہولت کار کا کردار ادا کرے گا؟ میں نہیں مانتا۔ حالانکہ ہمارا وزیر خارجہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ جناب ہم سہولت کار ہیں، ہم کوئی مطلب وہ درمیانی وہ نہیں ہے، لیکن نہیں صاحب، یہ سہولت کار سے آگے کا معاملہ ہے، اور پاکستان کو اس کا نوٹس لینا ہے۔ اگر یہی انڈر درد نکلنا تھا کہ افغانستان 2 حصوں میں بٹے گا، ایک حصہ شمالی اتحاد اور ایران پھر آپس میں مل جائیں گے، اور وہی پرانا ٹنٹا شروع ہو جائے گا، ادھر یہ مل جائیں گے، پشتون مل جائیں گے، انڈیا کو ان کے اس میں جا گھسے گا، اس میں شمالی اتحاد میں، تو ہمارا تو پھر وہی ٹنٹا رہا پرانا۔ ہمیں ان قربانیوں کا، یہ لاکھوں جانوں کی قربانیوں کا ہمیں اور طالبان کو کیا فائدہ ہوا بھائی؟ نہیں، یہ میں کہتا ہوں اس وقت پاکستان کو
سب لگی لپٹی رکھ کے بالکل طالبان کا ہم زبان ہو کے بات کرنی چاہیے کہ جی بات یہ ہے جو معاہدہ لکھا گیا نا اس پہ آپ لفظ ب لفظ عمل کرائیں. انٹرا افغان طالبان کو آپ نے امارت اسلامی سے معاہدہ کیا ہے, امارت اسلامی کو چارج ہینڈ اوور کریں. افغان انٹرا ڈائلاگ میں امارت اسلامی شامل ہوگی, وہ آپس میں جو فیصلہ کریں. اس میں امریکہ کا یا دنیا کا کیا لینا دینا ہے؟ ناظرین, بڑی ڈرامائی تبدیلیاں صورتحال میں آ رہی ہیں. پاکستان کا جو غدار گروپ ہے ہمیشہ سے, وہ تو اس وقت مجھے ہیں تو پشتون, لیکن یہ ملیں گے ادھر ہی یہ ان کے ساتھ, شمالی اتحاد والوں کے ساتھ, جو کیونکہ پشتون تو طالبان تو ان کے عزائم پہ پورے نہیں اتریں گے. اس لیے بہت سنبھل کے پاکستان کو اپنے پتے کھیلنے چاہیے. ناظرین, میرا آفیشیل چینل ہے, آپ سے درخواست ہے سبسکرائب کریں, اس کی تشہیر فرمائیں, اس کو مختلف جگہ شیئر کریں تاکہ صحیح انفارمیشن دوسروں تک بھی پہنچ سکے اور سچ کے سفر میں میرے ساتھی بن جائیں. آپ کا بہت شکریہ.